معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ پاکستان کے ایک شخص مولانا ساجد نقشبندی دیوبندی، جو اپنے آپ کو دیوبندی تو ضرور کہتے ہیں اور دیوبندیت کے دفاع میں خوب کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن دیوبندی علماء کے موقف کے خلاف اپنا موقف پیش کرتے ہیں، صرف اور صرف مولانا طارق جمیل صاحب کو بچانے کے لیے، اور وہ یہ کہ تورات، زبور اور انجیل کو یہ اللہ کے کلام میں سے نہیں مانتے، جبکہ سلف الصالحین کا یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت ہے کہ تورات، زبور اور انجیل یہ بھی اللہ کے کلام ہیں۔ اور دیوبندی علماء نے بھی اس پر گفتگو کی، جس کو ہم نے انہی کی کتابوں کے حوالے سے 1 سال پہلے کلپ بنا کر ثابت کیا تھا، لیکن اب بھی مولانا ساجد نقشبندی اسی بات پہ اڑے رہے ہیں کہ تورات، زبور اور انجیل یہ اللہ کے کلام نہیں، اور یہ ہم سے مناظرے کے لیے بھی مطالبہ کیا تھا۔ ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں، اور اس پر ہم نے ان سے ایک تحریر مانگی جس میں واضح طور سے یہ لکھا ہو کہ مولانا ساجد نقشبندی یہ لکھے کہ میں ساجد نقشبندی دیوبندی تورات، زبور اور انجیل کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، اور میں اس چیز کو ثابت کروں گا اور اس پر مناظرہ ہوگا۔ لیکن انہوں نے ہمارے کہنے پر خط تو بھیج دیا، لیکن اس میں اپنا دعویٰ نہیں لکھا، بلکہ یہ لکھا کہ حافظ احسان اگر اسی پر اصرار کرتے ہیں تو ہم تورات، زبور اور انجیل پر کلام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ آپ یہ لکھیں کہ میں ساجد نقشبندی دیوبندی تورات، زبور اور انجیل کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، اور مناظرے میں اس بات کو ثابت کروں گا۔ ایسا خط آپ کی طرف سے، اور وہ بھی آپ کی دستخط کے ساتھ، جو ابھی آپ کی طرف سے خط آیا ہے اس میں صرف نام لکھا ہے، آپ کی دستخط بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بات آپ نے لکھی جو ہم نے مطالبے میں پیش کی تھی۔ آپ ڈرتے کیوں ہو مولانا ساجد نقشبندی دیوبندی صاحب؟ اگر آپ حق پر ہو تو کیوں نہیں لکھ دیتے کہ ہاں میں حق پر ہوں اور میں نہیں مانتا تورات، زبور اور انجیل کو اللہ کا کلام، اور میں اسی پر گفتگو کروں گا اور مناظرے میں ثابت کروں گا؟ یہ کہہ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ اور دستخط کرنے سے بھی ڈرتے ہو؟ اللہ اکبر، الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ لوگ کبھی کسی وہابی، دیوبندی، غیر مقلدوں سے ڈرے نہیں، اور انشاءاللہ کبھی ڈریں گے بھی نہیں۔ ہم اگر کسی سے مناظرے کی بات کرتے ہیں تو ہم باقاعدہ ہمارا ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، دستخط اور موضوع کے ساتھ لکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے گفتگو ہوئی تو ہم نے باقاعدہ تحریر دی تھی جس میں موضوع بھی لکھے ہوئے تھے، ہمارے دستخط بھی تھی، ہمارے ڈیٹیلز بھی تھے۔ آپ بھی اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس طرح کی تحریر پیش کیجئے جس میں آپ واضح طور سے یہ لکھیں کہ میں ساجد نقشبندی دیوبندی اس بات کو ثابت کروں گا مناظرے میں کہ تورات، زبور اور انجیل یہ اللہ کے کلام نہیں ہیں۔ یہ آپ لکھ کے بھیجیں، پھر انشاءاللہ ہمارے سنی علماء تو دور کی بات، ہمارے سنی مدارس کے طالب علم آپ سے مقابلہ کریں گے، اور ہمیں امید قوی ہے کہ آپ ہرگز ایسی تحریر دیں گے ہی نہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے، ہم نے پہلے بھی ایک کلپ کے ذریعے اس بات کو عام کیا تھا کہ دیوبندی علماء نے، دیوبندی اکابرین جن کو آپ اکابر مانتے ہو، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی، ان لوگوں نے بھی تورات، زبور اور انجیل کو اللہ کا کلام مانا ہے۔ اب آپ چاہے تو مولانا طارق جمیل صاحب کا دفاع کیجیے، یا چاہے تو اہل سنت والجماعت کو حق مان کر اس دائرے میں آ جائیے تاکہ نجات کی امید